اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے، آمین۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ بھی میرے دل کے بڑا قریب ہے۔ کئی لوگوں سے میں نے اس پہ بات کی ہے، کئی لوگوں کو باقاعدہ میں نے اس پہ یوں کہہ لیجیے التجا بھی کی ہے کہ اس پہ ضرور غور کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ٹاپک ہے گلٹ انڈکشن کا، یعنی دوسروں میں احساس جرم پیدا کرنا یا انہیں یہ احساس دلانا کہ آپ نے یہ غلط کر دیا، یہ غلط کر دیا، یہ غلط کر دیا۔ یہ بات آپ کو بڑے آسانی سے سمجھ آ جائے گی اگر میں ایک دو سینز آپ کے سامنے پیش کر دوں جو ہماری زندگی میں سب کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ ایک سین ہے، فار ایگزامپل کوئی عزیز کوئی دوست بیمار ہے، ہم اس کی تیمارداری کو جاتے ہیں اور جا کر ہم پہلا اس سے سوال جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کیا کر لیا؟ اب اس سوال کا مقصد ذرا بڑا عجیب سا، اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس بیچارے نے کوئی جان بوجھ کے بیماری پیدا کی ہے۔ بہرحال ہم اکثر کہتے یہی ہیں، پوچھتے یہی ہیں کیا کر لیا؟ پھر وہ جواب دیتا ہے کہ یوں ہوا، فلاں ہوا، پھر یہ ایسے ہوا، میری طبیعت ہاں۔ پھر ہم اسے دو چار اور باتیں سناتے ہیں کہ یار آپ کو سوچنا چاہیے تھا، اب آپ کی عمر نہیں ہے، آپ کی صحت اس قابل نہیں ہے، آپ کی یہ ہمت نہیں ہے، آپ نے کیوں اس طرح کا کام کر لیا؟ آپ کو نہیں پتہ تھا ٹھنڈا گرم ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں پتہ تھا یہ کھانا یہ فوڈ آپ کو راس نہیں آتی، آپ کو نہیں پتہ باہر نہایت غلیظ چیزیں بکتی ہیں، بالکل نہیں کھانی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 10-12 طرح کی ہم اسے غلطیاں گنوا دیتے ہیں اور اس کی تیمارداری میں اس کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے ہم اس بیچارے کا حوصلہ زمین پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ گفتگو کر کے پھر ہم اپنا غبار تو نکال لیتے ہیں، پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں بڑے اطمینان، پھر ہم چائے کا انتظار کرتے ہیں، پھر ہم چائے وائے پیتے ہیں اور ادھر ادھر کی دنیا جہان کی گفتگو کرتے ہیں۔ پھر نہ ہم اس کا حال پوچھتے ہیں، نہ اس کی بیماری پہ فوکس کرتے ہیں، پھر ہم اپنی گفتگو پہ فوکس کرتے ہیں اور اس کے بعد اٹھ کے چلے آتے ہیں۔ یہ کامن سین ہے، یہ سینکڑوں مرتبہ میں نے بھی دیکھا ہے اور یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہے۔ یہ گلٹ انڈکشن کی ایک فارم ہے، یعنی ہم اس غریب میں جو آلریڈی بیمار ہے ہم اس میں مستقل یہ احساس پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اس نے کچھ بڑا غلط کر لیا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور آ جائیے کامن سینز ہیں، والدین اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہایت نالائق ہیں، آپ توجہ پڑھائی پر نہیں دیتے، جیسے آج کل کا معاملہ ہے، کووڈ ہے، گھر میں بند ہیں، کوئی کام نہیں ہے، سب کی روٹین الٹی پلٹی ہے، راتوں کو جاگتے ہیں، دنوں کو سوتے ہیں اور اسی پہ بحث مباحثہ چل رہا ہے یا اپنی کوئی زندگی کا آپ کی مقصد نہیں ہے، آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، کوئی آپ کام نہیں کرتے، جو پڑھائی کو تھوڑی بہت تھی وہ بھی غارت ہو گئی، وہ بھی اب نہیں رہی، باقی سارا دن پڑے سوتے رہتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، کس قسم کی زندگی ہے یہ ساری گفتگو گلٹ انڈکشن کے زمرے میں آتی ہے۔ اور سینز دیکھ لیجئے آپ، مثلاً کوئی میاں بیوی ہیں، ابھی زیادہ عرصہ شادی کو نہیں ہوا، کو 5-7 سال ہوئے ہیں، ابھی تھوڑا سا زندگی میں رومانس باقی ہے غالباً، تو لہٰذا کہیں ویڈنگ اینیورسری تھی جو خاوند صاحب کو یاد نہیں رہی اس طرح سے، اور اب وہ آئے ہیں اور انہوں نے بیگم نے ان سے شکایت کی ہے کہ جی آج ہماری ویڈنگ اینیورسری تھی، کمال ہے، اتنا امپورٹنٹ اوکیزن تھا، آپ نے یاد ہی نہیں رکھا۔ اب انہوں نے یہ ہلکی سی کوشش کی ہے گلٹ انڈیوس کروانے کی، اس کے جواب میں وہ اب اس سے زیادہ گلٹ انڈیوس کروائیں گے۔ ہاں تمہیں ایک ہی بات کی پڑی رہتی ہے، میں صبح سے رات تک پتہ نہیں کدھر جھک مارتا پھرتا ہوں، کیا محنت کرتا ہوں، کس کے لیے کرتا ہوں؟ تمہارے لیے کرتا ہوں، بچوں کے لیے کرتا ہوں۔ اچھا یہ تمہارے لیے کرتا ہوں، بچوں کے لیے کرتا ہوں، یہ بات کبھی میں نے بھی کہی تھی اپنی جوانی میں، مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ بالکل فراڈ ہے۔ کوئی صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ ان کو ہوتا ہے سب سے پہلے، یعنی اگر وہ ترقی کر رہے ہیں اور ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے بینیفٹس اور پرکس میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی گاڑی آ گئی ہے، چھوٹی سے بڑی ہو گئی ہے، ان کی انٹائٹلمنٹس بہتر ہو گئی ہیں، تو ان میں سے بہت سارے بینیفٹس ایسے ہیں جن کا فائدہ صرف ان کو اور انہی کی ذات کو ہوتا ہے اور ہمیشہ انہی کو رہتا ہے، ان کے خاندان تک نہیں پہنچتا۔
فار ایگزامپل اگر وہ 5 اسٹار ہوٹلز میں اسٹے کرتے ہیں انٹائٹلمنٹ کے مطابق تو وہ کرتے ہیں، ان کے بیوی بچے تو نہیں کرتے۔ ہاں بہت سے بینیفٹس ایسے ہیں جو انڈائریکٹلی فیملی تک پہنچتے ہیں، پہنچنے بھی چاہیے۔ سیلری کی انکریز ہے یا اور اس طرح کی کوئی سہولتیں ہیں، میڈیکل کی فیسلٹی ہے، کار کی فیسلٹی ہے، اس کا بینیفٹ یہ فیملی تک بھی پہنچتا ہے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ میرا تو زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کام کروں، یہ سراسر غلط بیانی پہ مبنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ سب سے پہلے اپنے لیے ہی کام کرتے ہیں اور اپنی ترقی اور اپنی ایمبیشن کے لیے کام کرتے ہیں۔ یس دی فیملی از این انڈائریکٹ بینیفیشری وچ از فائن۔ سو یہ کچھ سینز ہیں کامن، میں اس طرح کے آپ کو مزید بہت سے سین دکھا سکتا ہوں، لیکن وہ بات لمبی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری کوشش ہے ایک دوسرے میں گلٹ انڈیوس کرنے کی، یعنی ہم مستقل یہ کوشش کر رہے ہیں دوسرے شخص میں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، یہ غلط کیا ہے، آپ یوں ٹھیک نہیں ہیں، آپ یوں ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا یہ کام بھی اچھا نہیں ہے اور یہ کام بھی اچھا نہیں ہے، اور یہ کہہ کے ہم اس میں ایک احساس جرم پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر ایک گلٹ انڈیوس کرنا چاہتے ہیں، اور گلٹ انڈکشن کا یہ کاروبار ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا کاروبار ہے۔ میں سیفلی یہ کہہ سکتا ہوں سب سے زیادہ وقت، سب سے زیادہ توانائی، سب سے زیادہ ریسورسز بھی اس پہ صرف ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم دوسروں میں احساس جرم پیدا کر سکیں۔ یہ کوئی کیٹیگری ایسی نہیں ہے جو اس سے بچی ہوئی ہو۔ بچے آپس میں یہ کام کر رہے ہیں، والدین بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، بچے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کر دیا۔ آپ تو اپنے کاموں میں مگن تھے، آپ نے کبھی پلٹ کے پوچھے ہی نہیں، ہمیں آیا کے سر پہ ڈال دیا، ہمیں ملازم کے سر پہ ڈال دیا، اور اس طرح کی بہت سی گفتگو ہے۔ ٹیچرز یہ کام ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ پڑھائی نہیں کرتے یا فلاں نہیں کرتے، اسٹوڈنٹ ٹیچرز پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ کو ٹیوشنیں پڑھانے سے فرصت نہیں ملتی، آپ ہمیں کیا توجہ دیں گے۔ پھر یہی کام جو ہے یہ ظاہر ہے ہمارے بڑے بھی کر رہے ہیں چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹوں کو جہاں موقع ملتا ہے وہ بڑوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جو دینی رہنما ہیں کہہ لیجئے، یا مولوی ہیں یا علماء ہیں، خاص طور پر مساجد کے جو امام حضرات ہیں اور مولوی حضرات ہیں، کبھی آپ جمعے کی تقریر ان کی سن لیجئے، وہ شروع سے آخر تک ایک ہی سٹائل ہوتا ہے گفتگو کا، جس میں وہ مار کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب تک یہ ان کا خطاب ختم ہو تب تک ہر آدمی احساس جرم کے مارے زمین میں گڑ جائے۔ جو کوئی نہیں گڑتا، ہم سب ڈھیٹ ہو چکے ہیں، اس لیے ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ اچھا یہ ہمارا ڈیفنس میکنزم ہے، کیونکہ گلٹ انڈکشن بڑا وسیع کاروبار ہے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، لہٰذا ہمیں بھی زندہ رہنا ہے۔ تو جو ایک پرانا جوک تھا نا کہ میں گیا ڈاکٹر کے پاس اور میں دوائی لی، اس نے لکھ دی اور میں نے خرید لی، اس لیے ڈاکٹر کو میں نے فیس دے دی چونکہ ڈاکٹر کو زندہ رہنا ہے، پھر میں نے دوائی خرید لی چونکہ فارمیسی والے کو زندہ رہنا ہے، اور وہ گھر لا کے دوائی میں نے پھینک دی چونکہ مجھے بھی زندہ رہنا ہے۔ سو یہ زندہ رہنے کے لیے ہم نے اپنا ڈیفنس میکنزم بنا لیا ہے کہ ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں تو ہم دن میں کئی مرتبہ مر جائیں اس احساس جرم کے مارے، جو ہم نہیں مرنا چاہتے اور ہمیں مرنا بھی نہیں چاہیے، اس کا کوئی خاص جواز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا میکنزم ہے۔ آپ اسے سادہ لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ہم نے اپنی کھال موٹی کر لی ہے، ہم نے اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا پکا کر لیا ہے اس بات میں کہ ہم ایسی باتوں کو فیل نہیں کریں گے، اور لہٰذا ہم اس کا کوئی اثر نہیں لیتے، اور ہم میں ہم سب شامل ہیں، چونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم سب نے ایک ہی ڈیفنس میکنزم بنایا ہوا ہے کہ ہم اس بات کا بہت زیادہ اثر نہیں لیتے۔ تو یہ گفتگو چلے جا رہی ہے، ہوئے چلی جا رہی ہے، اور کہیں یہ سائیکل بریک نہیں ہو رہا۔ لیکن دیکھیے اس کے باوجود کہیں کہیں پہ یہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے، اور کئی لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے، اور کچھ خاص موقعوں پہ یا کسی خاص اوکیزن پہ کوئی بات بڑی دل کو چبھ جاتی، اور اس کا اثر شاید بہت دیر ہو سکتا ہے، اور واقعی کوئی ایسا مومنٹ ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ نے کوئی سخت بات کہی اور اس کے دل میں لگ گئی جا کے، اور بہت عرصے تک وہ بیچارہ اس بات کی وجہ سے ڈاؤن رہا یا رہی کہ اس کو یہ بات کہہ دی گئی ہے، اور وہ اپنے آپ میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری سائٹس ایسی ہیں جہاں پہ بلینگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ یعنی وہ ایک دوسرے کو بلینگ اسی سینس میں کر لیتے ہیں نا کہ تمہاری ناک ٹیڑھی ہے، تمہارا کان ٹھیک نہیں ہے، تمہاری آئی بروز ٹھیک نہیں ہے، اور بچے اس پہ خودکشیاں کر رہے ہیں بیچارے،
اور یہ ایک نہیں، یہ کئی واقعات ہو چکے ہیں اس قسم کی سائبر بلیز پہ. تو یہ کہیں کہیں یہ بات دل کو چبھ جاتی بڑی سخت. اس لیے ضروری ہے کہ گلٹ انڈکشن کے اس سائیکل کو سمجھا جائے اور اسے بریک کیا جائے. جہاں جہاں ہم اس کو بریک کر سکتے ہیں اور ہم اپنے طور پہ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے ہم خود طے کر لیں کہ ہم کسی دوسرے میں گلٹ انڈیوس نہیں کریں گے. حتی الامکان ہم کوشش کریں گے. ہماری عادت بن چکی ہے میں جانتا ہوں، لیکن ہم اس عادت کو بریک کرنے کی کوشش کریں گے اور گلٹ انڈیوس نہیں کیا کریں گے. اور جب کبھی کرنے لگیں عادتاً تو اپنے آپ کو کوشش کر کے روک لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب لوگ بے شمار لوگ ہمارے اندر گلٹ انڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کو بھی ریزسٹ کریں گے. ہم سے لڑنا مقصد نہیں ہے، لیکن ہم یہ ڈیلیبریٹلی اور کانشیسلی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھیں. کیونکہ جتنا آلدو ہمارا ڈیفنس میکنزم ہے کہ ہم اس پہ توجہ کم دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کانشیسلی ہم افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایز اے ریٹیلیشن ہم دوسروں پہ اور زیادہ زور و شور سے گلٹ انڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو لہٰذا یہ احساس جرم پیدا کرنے کی جو کوشش اور خواہش ہے، یہ دونوں اینڈز پہ بڑی شدت سے چل رہی ہے. تو ہم اس سائیکل کو بریک کریں گے، ہم یہ کوشش نہیں کریں گے. میں جب سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کئی سال پہلے سے، میں نے بہرحال کوشش کی ہے اور میں نے بہت لوگوں سے یہ بات کی ہے، باقاعدہ ان سے ڈسکس کیا ہے کہ یہ ہمارا معاملہ ہے ہماری سوسائٹی کا، اور ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سائیکل کو کہیں نہ کہیں بریک کریں، اور سب سے پہلے خود سے بریک کریں. یعنی ہم گیور بھی ہیں، ریسیور بھی ہیں، ہم انڈیوسر بھی ہیں اور ہم انڈیوسڈ بھی ہیں. تو لہٰذا ہم نہ انڈیوس کریں، نہ ہم دوسروں میں احساس جرم پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور نہ ہم احساس جرم اپنے اندر اننیسیسریلی پیدا ہونے دیں جب دوسرے ایسا کوشش کر رہے ہوں. دیکھیے، کچھ ہماری غلطیاں ہر کسی کی ہو سکتی ہیں، ہماری بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اور ہم میں گلٹ پیدا کرے، ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے ان کا، اور ہمیں پہلے سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاملہ ٹھیک رکھیں، اپ رائٹ رکھیں، اور ہم اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری کر لیں، اور کوئی ایسی ہمارے اینڈ پہ کمی کوتاہی نہ رہ جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری وجہ سے کسی کو کوئی دقت ہو. تو اس کے بعد اگر کوئی ہمیں ایسی باتیں کہتا ہے تو وہ پھر ہمیں ایک اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو ریزسٹ کرنا چاہیے اور اس کوشش کو ناکام بنانا چاہیے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو ہر مشکل سے بچائے رکھے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. آمین.